بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کسی بھی انسان کے قدم اپنے آگے سے ہلنے نہیں دے گا جب تک 5 سوال اسے نہیں کر لیتا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے ہر انسان کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ قیامت کے دن جب تک اللہ تعالیٰ 5 سوال نہیں کر لیتا کسی سے، اس کے قدم اپنے آگے سے ہلنے نہیں دے گا۔ ان 5 سوالوں کی تیاری یقیناً زندگی میں کرنا ہر ایک پر لازم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سوال فرمائے گا کہ میں نے تمہیں زندگی جیسی عظیم نعمت دی، تم نے اس کو کہاں پر گزارا؟ زندگی میں کیا کیا؟ کیا فقط دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے یا ہماری رضا کی خاطر بھی کچھ کیا؟ اپنا وقت برباد کر ڈالا یا اپنے وقت میں خیر کا کوئی کام کر کے آیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ بے مقصد چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا، اپنے وقت کو قیمتی بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، رزق حلال کے لیے کوشش کرتا ہے اور جستجو کرتا ہے۔ اپنے وہ لوگ جن کی اس پر کفالت لازم کی گئی ہے، جن کا خیال رکھنا اس پر لازم کیا گیا ہے، ان کا خیال رکھنے میں کوئی کمی نہیں کرتا، پھر اللہ کے راستے میں وقت گزارتا ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی خاطر جستجو کرتا ہے، وقت گزارتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسرا سوال فرمائے گا کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں پرانا کیا؟ ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، اس جوانی میں تم نے کیا کیا؟ اللہ اکبر۔ جو جوانی میں عیاشیاں کر کے گزاریں گے ان کے لیے واضح فرمان موجود ہے، لیکن جو یہ کہے گا کہ یا اللہ ہم نے جوانی میں جو ہے وہ توبہ کی تھی، حضور فرماتے ہیں جوانی میں توبہ کرنا جو ہے وہ انبیاء کا شیوا ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ جو کہے گا کہ میں نے جوانی میں توبہ کی تھی، جوانی تیرے دین کی خاطر کر دی۔ حضور علیہ یہ حدیث شریف یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تیسرا سوال اللہ کریم ارشاد فرمائے گا کہ ہم نے تمہیں مال عطا کرنے کے لیے ہر رستہ موجود تھا تمہارے پاس، تم نے مال کہاں سے حاصل کیا؟ رزق اللہ تعالیٰ کا ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما چکا ہے کہ اس کو یہ رزق ملنا ہے، رزق اتنا ہی ملنا ہے۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر چھوڑا ہے کہ انسان حلال ذرائع اپنا کے اس رزق کو حاصل کرتا ہے یا حرام ذرائع اپنا کے اس رزق کو حاصل کرتا ہے۔ حرام ذریعے سے جا کے انسان رزق زیادہ نہیں کما سکتا اور حلال ذریعے سے کر کے رزق کم نہیں کما سکتا۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے رزق لکھ دیا انسان کے لیے، رزق انسان کو اتنا ہی ملنا ہے۔ یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ کس کو کتنا ملنا ہے، لیکن یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اوپر چھوڑا، انسانوں کے اوپر چھوڑا کہ تم نے اب اس کو حاصل جو کرنا ہے وہ حلال ذریعے سے کرنا ہے، محنت کر کے یا آرام سے بیٹھ کے آرام ذریعے سے اس کو حاصل کرنا ہے۔ سوال یہ ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے حاصل کیا، اور چوتھا سوال یہ ہوگا کہ جب تم نے مال حاصل کر لیا تو اس کو خرچ کہاں کیا؟ فقط اپنی ذات پہ خرچ کرتے رہے، فقط اس سے جو ہے وہ تم اپنے ہی جو پورا کرتے رہے کام، کہیں اس سے کوئی شریعت کی خلاف ورزی تو نہیں کرتے رہے، اور پھر یہ کہ کیا تم نے غرباء کو مال تقسیم کیا یا نہیں کیا؟ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک اللہ کے آگے انسان حاضر ہوگا اور وہ کہے گا کہ یا اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے سوال فرمائے گا کہ دنیا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کھلایا، دنیا میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی پیش کیا، دنیا میں مجھے گویا کہ فلاں چیز کی ضرورت تھی تو نے میری بارگاہ میں پیش کی۔ انسان کہے گا یا اللہ تجھے ضرورت تھی کسی چیز کی، تو سب کچھ عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ جو میرے ضرورت مند بندے تیرے آگے آتے تھے، اگر تو ان کو کچھ دیتا تو ایسے تھا جیسے تو میری بارگاہ میں پیش کر رہا ہے۔ تو مال تم نے خرچ کہاں کیا؟ کیا فقط اپنی ذات پہ خرچا یا اللہ کی راہ پہ بھی اس کو خرچا؟ کہیں عیاشیاں تو نہیں کی، اپنے جن کی ذمہ داری تھی ان کی ضروریات پوری کی یا نہیں کی؟ اللہ اکبر۔ اور پانچواں سوال یہ ہوگا کہ جس چیز کا تم کو علم تھا اس پہ تم نے عمل کتنا کیا؟ تمہیں علم تھا کہ نماز تم پہ فرض کی گئی ہے، تمہیں علم تھا کہ اللہ کی بندگی کرنا تم پہ لازم ہے، تمہیں علم تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، تمہیں علم تھا کہ کسی کا حق نہیں کھانا، تمہیں علم تھا کہ جو ہے کسی کے لیے نقصان کا باعث نہیں بننا، تمہیں علم تھا کہ بدکاری نہیں کرنی، تمہیں علم تھا کہ بد نگاہی نہیں کرنی، تمہیں علم تھا کہ اللہ کی احکام کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ جس چیز کا تمہیں علم تھا اس پر تم نے عمل کتنا کیا؟ حضور فرماتے ہیں کہ جب تک 5 سوال یہ ہر ایک سے نہیں ہو جائیں گے تب تک اللہ تعالیٰ
جس سے یہ سوال نہیں ہوتے اس کے قدم بخاری میں موجود ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے آگے سے ہلنے نہیں دے گا. تو یقیناً حضور نے واضح فرما دیا کہ یہ سوال ہونے ہیں, تو ہم سب پر یہ لازم ہے کہ ان سوالوں کے جواب کی تیاری دنیا میں ہی کریں, اور کیونکہ دنیا میں جب تیاری جو کریں گے وہی قیامت کے دن اس کا جواب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.